اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفطار 82 نمبر سورت ہے جی، 30واں سپارہ۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر بہنے لگیں گے، یعنی بہنے سے بہ رہے ہیں سمندر، لیکن ان کا ایک فشار ہی الگ ہوگا قیامت کے دن، اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص اس وقت جان لے گا جو عمل اس نے آگے بھیجا اور جو اثرات کو پیچھے چھوڑ آیا۔ قیامت کا ذکر ہے بار بار، اب وہ 30ویں سپارے میں قیامت کا اسی تواتر سے کئی صورتوں میں ذکر ہے، اور زور دینے کے لیے اس لیے ہے کہ یہ اس کو لائٹ مت لینا۔ اب یہ آخری بات ہم کر رہے ہیں، سپارہ آخری ہو گیا، قرآن شریف مکمل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے نازل کیا وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ بنیادی طور پہ ترتیب قرآن شریف کی یہی سیٹلڈ ہے ازل سے ابد تک، جس میں آج موجود ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عین مطابق ترتیب ہے، یہ ان کے حکم کے باہر یہ ترتیب نہیں۔ آپ کہیں جی پہلی صورت تو اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے قرآن کی ترتیب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی پہلے پھر اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کتاب ہے، پہلے ہی ایک مسودہ تیار ہے جو اس نے آہستہ آہستہ کر کے موقع محل کے حساب سے جیسے جیسے آیتوں کی ضرورت پڑی ویسے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی آپ یہ پڑھ کر سنائیں، یہ ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ ان کے حساب سے وہ ترتیب مفرق ہے۔ کتابی صورت کی جو ترتیب ہے جو اللہ کے حضور پہلے سے لوح محفوظ کی، تو بالکل یہی۔ تو آخری سپارہ ہے، اب اس میں قیامت کا اور وعیدیں ہیں، وارننگز ہیں کہ دیکھ لو۔ اب ہم پوری بات تمہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں بھی سنا چکے ہیں، قصے سنا چکے ہیں، ان کا انجام دکھا چکے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے آخری کہ اب قیامت آنے والی ہے، تمہیں تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا تم نے آسان سمجھا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بڑی غور کر لینے والی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان تمہیں کیا ہوا کہ کس چیز نے تجھے غرق کر ڈالا؟ انہیں اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ کون سی چیز اللہ کے مقابلے کی ہے؟ تمہارا مال ہے، متاع ہے، آسائش ہے، آرام ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، دوستی ہے، دشمنی ہے۔ اگر تم ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرو، اس کی بڑائی بزرگی سے، تو پھر کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ تم نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے اور انہیں پکڑ رکھا ہے، اپنے آرام آسائش کو، 60-70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کی زندگی، اس کو تم نے پکڑ رکھا۔ ما غرک بربک الکریم، کیوں غرق کر ڈالا اپنی جان کو، کیوں برباد کر دیا اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑا ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہانی سنائی، بڑی اعلیٰ، بہت اعلیٰ، سیانے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ وہ راجہ والی کہانی، ایک راجہ تھا بہت ہی عالی شان، بڑی راجدھانی تھی، اس کے بڑا کمال تھا، بڑا مال اسباب۔ ایک وزیر باتدبیر تھا اس کا۔ راجہ نے ایک دن اعلان کر دیا کہ جی میں سارا مال تقسیم کر رہا ہوں، جو چاہے آ کر لے لے۔ ایک بڑے کھلے میدان میں دریا کے کنارے خوب سٹالز لگوائے اور سارا مال اسباب وہاں اس نے جمع کر دیا، ہیرے چاندی، دوائر، روپیہ پیسہ، برتن کپڑا، کیا تھا جو نہیں تھا، ہر طرح کا مال رکھ دیا وہاں۔ اور ایک بڑی زرق برق کشتی، بہت ہی اعلیٰ، وہ پانی میں چھوڑ دی، اور اس کشتی میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی قیمتی جڑاؤ قسم کا صندوق بھی ہے، جس پہ ایک بڑا موٹا سا بڑا سا تالا لگا، اور اس کشتی کو بغیر ملا کے پانی میں چھوڑ دیا۔ کشتی بہ کے تھوڑا آگے نکل گئی۔ اعلان ہوا آؤ بھائی لوٹ لو۔ وہی ہوا جو پھر آج کل شادیوں میں کھانا کھلنے کے بعد ہوتا ہوگا، ٹوٹ پڑے لوگ، پاگل ہو گئے۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے نا، جب پتہ چلتا نا چینی مہنگی ہو گئی، پھر جو رش پڑتا ہے نا چینی خریدنے والوں کا، بس اس قسم کی کوئی صورت۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، موٹر سائیکل، گاڑیاں ہی گاڑیاں پیٹرول پمپ پہ لگی، مہنگا ہو گیا جس طرح جلدی سے لے لیں، پاگل ہو جاتے لوگ۔ وہ اس وقت بھی مفت کا مال تھا شاید۔
کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے بھر لیا، تھیلے بھر لیے، آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بڑے شادمان فرحان، کمال ہو گیا جی، مال ہی مال، اسباب ہی اسباب۔ راجا چپ کر کے کھڑا ہے، کھڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ جو سیانے تھے نا، انہوں نے کہا اصل مال تو وہ ہو جا رہا ہے، وہ دریا کے اندر، وہ کوئی ضرور قیمتی چیز ہے جس کو بہا دیا گیا، اور وہ صندوق، اسے پکڑو۔ کچھ نے چھلانگیں مار دی، جنہیں تیرنا آتا تھا وہ بھی، جنہیں تیرنا نہیں آتا تھا وہ زیادہ تھے تعداد میں۔ ہر چیز ذرا غور سے سن لیں، ہر چیز میں ایک سیکھ ہے۔ جنہیں تیرنا نہیں آتا تھا وہ تعداد میں زیادہ تھے، ڈوبنے کے لیے پانی میں چھلانگ مارنے بہت زیادہ تھے۔ کچھ تیراک تھے اس میں، کچھ سیانے تھے، انہوں نے چھوٹی کشتیاں، تختے، پولے کو پکڑ لیے، کوئی سہارا لے لیا، کسی نے کچھ رسی کھینچی ڈالی، کچھ کیا، سہارے بنائے، آخر وہ تیر گئے۔ زیادہ تر تو ڈوب گئے، انہیں تیرنا نہیں آتا تھا، پانی کا بہاؤ تھا، موج تھی، وہ تو ڈوب گئے۔ کچھ سیانے بیانے کشتی تک پہنچ بھی گئے۔ کشتی تک پہنچے، اب اتنا موٹا تالا، وہ بھن توڑ میں ایک ٹائم لگ گیا، بہت مشکل تھا اس کو کھولنا، چابی تھی نہیں، بہت عذاب ہوا، کھولا، دھکے مکے، لڑائی، دوسرا تیسرا، لالچ، بدماشی، آخر تالا کھل گیا۔ تالا کھلا، صندوق خالی تھا، کچھ بھی، بڑے ہاتھ ملے، یار یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ حسرت سے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یار مال ہی لے لیتے، وہ پیچھے ہی مال لے لیتے، اب کیا کریں، ادھر کے رہنا ادھر کے، وہ تو لٹ گیا سارا پیچھے بھی۔ جو راجا تھا اس نے اپنے وزیر با تدبیر کو تھوڑا سا ہلایا، ان کا تو بھی سیانا ہو جا، کچھ لے لے، کچھ لے لے۔ تو وزیر با تدبیر بڑا کوئی کمال کا تھا، اس نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اس نے راجا نے کہا یہ لے لیا، مجھے یہ چاہیے۔ اس نے کہا میں تو خالی ہاتھ ہو گیا، مجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا راجا تو ہی ہے، چاہے تو خالی ہاتھ ہے لیکن راجا تو ہی ہے۔ یہ خبیث جنہوں نے مال اکٹھا کر لیا یہ راجے تھوڑی ہیں، یہ تو لٹیرے ہی ہیں، ازل سے ابد تک یہ لوٹ مار کا مال اکٹھا کرنے والے ہیں۔ راجا تو ہی ہے، تیرے پاس مال ہے یا نہیں ہے، نسب تیرا ہی راجے کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ راجا خود اللہ کی ذات ہے جی، اور وزیر با تدبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو سیانے بیانے ہیں نا وہ اس راستے پہ وہ راجا کو پکڑتے ہیں کہ راجا تو یہی رہے گا، مال ہے یا نہیں ہے ان کو کوئی غرض نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال متا نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے، دنیا نہیں مانگی، مال انہوں نے راجا کو مانگا، راجے کو ہی پکڑا جو پکڑے جانے لائق تھا۔ اور عام جو لوگ دنیا دار تھے انہوں نے وہ سٹالز لوٹے، ڈھیر لے لیے، زر جواہر، کپڑا لتا آگے پیچھے، ہے جی۔ راجا نے اجازت دے دی، یہ ساڈا ہن حق بنتا ہے جی، اپنا حق سمجھ کے انہوں نے لوٹ مار کی، دھکے مکے بھی انہوں نے حق سمجھ لی۔ جو کشتی بہتی دیکھی اور جنہوں نے چھلانگیں ماری وہ تھے دیندار، مذہبی فرستادے، انہوں نے کہا یہ زیادہ کام کی چیز ہے، اس میں زیادہ تر تعداد ان کی ہوتی ہے جو ڈوبنا جانتے ہیں، تیرنا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا دین کیا ہے، اس کے اوپر کیسے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، دین پہ چلنا ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ کو مان لینا، اللہ کے نبی کو مان لینا، کتاب پڑھ لینا، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ ایسے نہیں ہے آپ نے آج کتاب کھولی، آج بخاری پڑھ رہا ہوں، آج مسلم پڑھ رہا ہوں، آج سورہ تکویر پڑھ لی، آج سورہ فطار پڑھ لی۔ یہ اس کا ایک میڈیم ہے، ایک میڈیم، یہ آپ کا ہیلپنگ ٹول ہے، یہ آپ کو مدد دے گا، آپ کے عقیدے کو ٹھیک کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کو کچھ وعیدیں ہوں گی، کچھ وارننگز ہوں گی، کچھ عبادت کے طریقے کچھ ٹوٹکے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اصل تو آپ بتائیں گے مذہب کو، دین بتایا جاتا ہے، دین میں جیا جاتا ہے، دین کو پڑھا سیکھا نہیں جاتا، اس میں بیتتے ہیں، یہ گزرتے ہیں آپ اس کے اندر، آپ اس میں آپ ہی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، باہر کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ ہی ہوتے ہیں جو دین ہوتے ہیں، اور آپ ہی بیتتے ہیں، آپ ہی گزرتے ہیں اس سے۔ یہ کچھ باہر سے آنے والا، میں پھر وہی عرض کروں گا، دیکھیں قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، مسلمان کو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود سچ کیا ہے، میں قرآن شریف پڑھتا کیوں ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میرے ماں باپ قرآن شریف پڑھنے والے تھے، میرے دادا پردادا نانا پرنانا نسلیں مسلمان تھی،
جسٹ بیکاز ہم مسلمان ہیں. ہم اسی لیے مسلمان ہیں. ہماری نسل پیچھے مسلمان تھی, 3 4 5 نسلیں مسلمان. اگر ہم ہندو ہوتے, ہمارے باپ دادا پردادا ہندو ہوتے, آج ہم ہندو ہوتے, ہم گیتا پڑھ رہے ہوتے اور ہم کہتے یہی آخری کتاب ہے, یہی اصلی کتاب ہے, یہی پڑھنا ہے, یہی جنت میں, وہ نرک میں, سورگ میں, وہ ہمارا وہ ہوتا. کوئی ہندو کبھی مسلمان ہوتا ہے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نہیں ہوتا بھائی جان. وہ بڑا پکا ہوتا ہے, وہ نہیں چھوڑتا اپنے ہندو مت کو. وہ اپنے 36 کروڑ خداؤں میں خوش ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتاب پڑھے. وہ بڑا پکا ہوتا ہے, وہ جو مرضی کرے. کون سا عیسائی ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے؟ بہت کم مثالیں ہیں اس بات, بہت کم مثالیں. میں آپ کو مزے کی بات پہلے بھی بتا چکا ہوں, آج بھی قرآن شریف میں ایسے لکھا ہوا ہے. آپ مت مانیے گا بے شک, عیسائیوں کو اور یہودیوں کو تبلیغ کا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی آؤ یہودیوں نماز کا ٹائم ہو گیا, آؤ مسجد چلے. کبھی اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہو یا قرآن شریف میں لکھی ہو, آپ مجھے پڑھا دیجئے گا کہ آؤ اے یہود, اے بنی اسرائیل, آ جاؤ, اذان ہو گئی ہے, نماز کا وقت ہے, آؤ فجر پڑھنے چلے. کوئی حدیث دکھا دیجیے گا. آ جاؤ بھائی نصرانیوں, اذان ہو گئی ہے, آؤ مسجد کی طرف. یہ مسلمانوں کو ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, مسلمانوں کو. اے لوگوں جو ایمان لے آئے, یا ایھا الذین آمنوا, آ جاؤ کتاب کی طرف, آ جاؤ فلاح کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف. مسلمانوں کو. وہ اپنے مذہب کو چھوڑتے کب تھے؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار تھے. جنگیں ہوئی ہیں اس بات پہ. مشرک نہیں چھوڑ دیتے اپنے بت کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کر لی انہوں نے, غزوات ہوئے ہیں, قتل و غارت ہوئے, دونوں سائڈ پہ, ادھر بھی ادھر بھی بندے مر گئے. انہوں نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا. تو ضرورت ہی نہیں آپ چھڑواتے. کیوں ضرورت ہی نہیں؟ آپ کہیں ٹھیک ہے, وہی جو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ ہم کہیں کہ تم چھوڑو اسے اور ہمارے کام نہیں آؤ گے, لڑائی ہوگی. جنگیں ہوئی ہیں کس بات پر؟ کس بات پر؟ اصولی لڑائی تھی. اصولی لڑائی. مسلمانوں نے تو پہلا حملہ کبھی کیا نہیں ہسٹری میں. میں تو حضور پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں. میں آج بات کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو بڑا مشکل کام ہے ہسٹری میں جو بعد میں ہوا نا, وہ نہیں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی بات کر رہا ہوں. پہلا وار آپ نے کبھی نہیں کیا. پہلا وار دشمن نے کیا, آپ نے ڈیفنس کیا. ہمیشہ آپ ڈیفنس میں رہیں. آپ نے کوئی اٹیک نہیں کیا اپنی حیات میں کسی بھی قوم پر. بعد میں آنے والوں نے کیے ہیں بہت سارے. ہسٹری آپ پڑھ لیں, بات کہیں اور نکل جاتی ہے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ انسان کو عقل شعور موجود ہے, لیکن وہ اپنے عقیدے کو چھوڑتا نہیں ہے. کتاب پڑھتے ہیں. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا غور سے سن لینے والی ہے. آپ کو یہ معلومات ملی ہے پیچھے سے معلومات ملی ہے. کیا؟ قرآن شریف, احادیث, بخاری, مسلم, تمام حدیث کی کتابیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پیچھے سے کسی نے بتایا ہے. آپ کو پیچھے سے کسی نے بتایا, باپ نے, دادا نے, استاد نے, استانی نے, چاچے نے, مامے نے, کسی نے آپ کو اپنی معلومات آپ تک پہنچائی کہ دیکھو بیٹا. چھوٹے بچے نا, ماموں بھی پکڑ لیتے تھے, چاچا بھی پکڑ لیا, کبھی کسی نے پکڑ لیا, کبھی استاد نے پکڑ لیا, کبھی ماں نے, کبھی باپ نے بٹھا لیا. دیکھو بیٹا ہم مسلمان ہیں. یہ نہیں کرتے, یہ کام ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے. ہمیں کچھ مثال سنائی, کتاب اٹھا لی, اسکول میں بھی استاد بھی استانیاں پڑھا رہی, دیکھو جی صحابہ کرام کا ایک واقعہ آ گیا. وہ آپ کی ایک باقاعدہ تربیت ہوئی ہے, آپ کو معلومات دی گئی ہے, آپ کو معلومات دی گئی ہے, آپ نے معلومات لی نہیں ہے, آپ نے ایکسپلور کیا نہیں ہے. آپ کی عمر ہی نہیں تھی اس وقت. چھوٹے بچے کی کیا عمر ہے؟ 4-5 سال کے بچے کی کیا عمر ہے کہ وہ کہے کہ جی میں ایکسپلور کروں گا اصل دین کون سا ہے, کلمہ کیسے ہونا چاہیے. کیا وہ یہ سوچے گا؟ وہ یہ کوئی کسی مذہب کا بچہ یہ نہیں سوچ سکتا. اس کو بتایا جاتا ہے, دیکھو کلمہ ایسے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسے بتایا جاتا ہے. کہتا ہے ہاں, اور وہ رٹ لیتا ہے, وہ لائف ٹائم پھر وہ بھولتا نہیں ہے. ہر مذہب کا آدمی یہی ہے. اب بدک جائیں گے مسلمان یہ بات سن کے کہ جی پھر مطلب یہودی بھی کٹھے کرتے جناب, عیسائی بھی نال ملاتے تھے, ہندو بھی تو مسلمان بھی, یہ سارے ایک جے ہوندے نے. پھر مطلب ہے او میرے بھائی, آپ ان سے بہت افضل ہوتے ہیں. ختم ہو گئی بات, آپ خوش ہو جائیں. مسلمان بڑے افضل ہوتے ہیں, ختم ہو.
وہ بڑے گھٹیا ہوتے ہیں. خوش ہو گئے آپ, چلو آپ خوش ہو جائیں. بہت دماغ ہے نا, میجورٹی نہیں مانے گی اس بات کو کہ یہ جناب انہوں نے قرآن اور گیتا کو سمجھ لیا ایک ہی کتاب ہے, ایک جیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. میں آپ کو لرننگ پروسیس بتا رہا ہوں کہ ہر قوم کا, ہر بچے کا, ہر نومولود کا لرننگ پروسیس کیا ہوتا ہے. وہ باہر سے پہلے سے موجود معلومات اس تک پہنچائی جاتی ہے, اس کو اپنے عقیدے پر لایا جاتا ہے. جو اس کے گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ اسے اپنے عقیدے پر لے کر آتے ہیں. اور کوئی انوکھی بات نہیں, عیسائی بھی ایسے کرتے ہیں, چرچز میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو. یہودی تو بہت سختی سے کرتے ہیں, ہندو بھی وہ رام اور کرشن کی کہانیاں سنائیں گے ان کو, بالکل وہ ٹھیک کرتے ہیں, ان کا مذہب ایسے ہی ہے. وہ جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے بچہ, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دسہرا ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو رنگ دیوالی ہو رہی ہے, وہ اپنے فیسٹیول دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں عید ہو رہی ہے, شبرات ہو رہی ہے, روزے رکھے جا رہے ہیں, تراویحاں ہو رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں. ہم انہی چیزوں سے, اپنی سراؤنڈنگ سے اور باہر سے ایک معلومات کا جو ہمارے پاس پہلے سے گٹھڑ موجود ہوتا ہے, ہم وہ کھول کے اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں, یہ لازم ہوتا ہے کہ یہ ہم نے پہنچانا ہے اپنی نسل کو آگے. یہ بھی ذرا نماز روزہ کر لے, جب میں مر جاؤں تو یہ میرے لیے کوئی 2 سپارے پڑھ دیا کرے, میری بخشش کا بندوبست کرے. صحیح ہوتا ہے. ہندوؤں میں بھی ہنومان چالیسیا پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی پتا جی کو ذرا دے دیں, یا پھر وہ شراکت کرتے ہیں, وہ کسی کو بلا لیتے ہیں پنڈت شنڈت کو. عیسائیوں میں سروسز ہوتی ہیں, یہودیوں میں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, وہ تورات پڑھتے ہیں ہماری طرح, سارے ثواب کرتے ہیں اپنے مرے ہوئے کے لیے کہ اس نے ہم تک یہ معلومات پہنچائی تھی. تو آپ کا دی اونلی سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ پیچھے سے آئی ہوئی معلومات جو آپ کے ماحول کے اندر تھی پہلے سے, وہ بھی آپ کے ماحول کے حساب سے پیچھے سے آئی ہوئی معلومات ہوتی ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ جی میں باہر سے لی ہوئی معلومات پر کب تک چلوں گا. اگر ایسا کوئی کرے کہ جناب میں اپنی ذرا تھوڑی سی اپنے ذہن کو بھی استعمال کروں گا اور میں ذرا سیکھنے کے عمل سے گزروں گا, تو آپ کہتے ہیں مرتد ہو گیا یہ, یا بھی اسلام کو چھوڑ دے گا. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے. بھائی کوئی بڑی کچی سی, کوئی چھوٹی سی چیز ہے اسلام. آپ نے قرآن شریف کو اتنی معمولی سی بات سمجھ لیا کہ جی آدمی کچھ سوچے گا تو قرآن شریف چھوڑ دے گا. یہ تو بڑی مضبوط کتاب ہے, اس سے کہاں بچ کے جائے گا کوئی آدمی. جب آپ 5, 7, 10 کتابیں الگ الگ کسی مذہب کی پڑھیں گے اور ساتھ قرآن شریف پڑھیں گے, آپ تو لامال اس پر ہی واپس آئیں گے کہ یہی اتھینٹک تو یہ ہے. اگر آپ ایماندار, آپ کھلے دل سے اگر پڑھیں گے, آپ کو کوئی ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ جی اسلام کا تو خطرہ ہو جائے گا, اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے گا, ایسی کوئی بات کبھی نہیں. آپ وائڈلی اوپنلی سیکھنے کے عمل سے گزریں اور کچھ پریشان نہیں. آپ بالکل جانے دیں بچے کو, بیٹا سیکھو اچھی طرح سے, ذرا گھومو پھرو. وہ بچے کہتے ہیں نا میں جی گھر چھوڑ دوں گا, مجھے جناب علی یہاں گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا, میں باہر دوستوں میں. تو آپ اس کو کرنے دیں کیمپنگ, ذرا جانے دیں باہر. جب اسے گھر کے آرام کا پتہ چلے گا نا, یاد آئے گی, وہ مڑ کے واپس آ جائے گا. نہیں باہر تو بڑے رگڑے, بڑی مار پڑتی, گھر ہی ٹھیک تھا, واپس آ جائے گا. تو ہمارا سوچنے کا, سمجھنے کا میڈیم جو ہے وہ باہر سے آئی ہوئی معلومات ہوتی ہے, ایلین معلومات, کتابوں سے اور واقعات سے, سراؤنڈنگ سے, ویڈیوز, آڈیوز, مولانے, پیرانے نظام, پتہ نہیں کون کون سکھانے والے تو سارے ہی ہیں. آپ گلی میں نکل جائیں, ابھی آپ کو بتائیں گے میں تینوں دسنا اسلام اصل اس کے اندر, میں تینوں دسنا. سارے عالم فاضل, سارے جناب خاقانی انوری اس وقت موجود ہیں مارکیٹ میں. کہتے ہیں اصل بات میں بتاتا ہوں آپ کو, ادھر بیٹھے, ہر چیز کا علاج. وہی جنتری والے بابے ہوتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تم نے پھر غرق کر ڈالا اپنی ذات کو, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں, جو سیانے لوگ ہوتے ہیں, وہ اللہ کو پکڑتے ہیں, وہ اللہ کو پکڑتے ہیں. وہ باقی چیزوں کو نہیں پکڑتے, نہ نعمتوں کو, نہ اچھائی کو, نہ برائی کو, نہ شیطان کو, نہ انسان کو, نہ حیوان کو, نہ نیکی کو, نہ بدی کو. وہ اللہ کو پکڑتے ہیں.
مجھے لگتا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے. پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے. آپ کہیں گے نہیں نیکی کو بولنا چاہیے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بھائی جان اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم طلاق دے دو ان عورتوں کو, تو آپ دے دیں. بھائی تمہیں پسند نہیں ہے, آپ میاں بیوی ہو نا, اکثر زندگی میں ایسے واقعات آ جائیں گے کہ آپ میاں تپا ہوا کہہ رہے میں انہوں چھڑ دینا ہے, میں انہوں رکھنا ہی کوئی تو چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے. وہ بہت, آپ قرآن شریف میں لکھا ہے تم بدلہ لے سکتے ہو, جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے تم بدلہ لے سکتے, لیکن اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر اجر مجھ سے لے لینا, اس کا بدلہ پھر مجھ سے لے لینا, میرے پاس تیار ہے. اگر تم چھوڑ دو گے تو میں اس کا اجر دوں گا, اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے جو چھوڑ دے گی. ویسے میں تمہیں کھلی اجازت دے رہا ہوں, تم بدلہ لے سکتے ہو. آپ نے چوری کرنے والے کے بارے میں پڑھا قرآن شریف میں؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دی جائیں, مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں, اس کے ہاتھ کاٹ سکتے ہو. یہ تمہیں ہم نے اختیار دے دیا, دس از واٹ یو وانٹ. تم چاہتے ہو جزا اور سزا ہو, چوری کی روک تھام کی جائے, ہم نے اوپن آپشن دے دیا, ٹھیک ہے جی. چور اگر پکڑا گیا, جرم ثابت ہو گیا, آپ اس کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ملکیت تو ساری آسمانوں اور زمین کی میری ہے. ہر چیز آسمانوں اور زمین کی ساری, ہر کچھ تم خود, تم میرے ہو. جب تمہارا اپنا کچھ ہے نہیں, پھر تمہارا مال مسروقہ کیسے ہے, تمہارا مال چوری کیسے ہو گیا؟ جب تمہارا مال تھا ہی نہیں, سارا ہی میرا تھا, چوری کرنے والا چور کیسے ہو گیا؟ آپ کہیں یہ کتاب تو میری ہے نا, میں خرید کر لایا ہوں بازار سے, کوئی اٹھا کر لے جائے تو اس نے چوری کی ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کو اختیار ہے, آپ اس کو چوری کی سزا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اوور آل کس کا ہے, الٹیمیٹ کس کا ہے, بیس کس کی ہے, بنیاد کس کی ہے, شروع کہاں سے ہوا ہے؟ میرا ہے, تمہارا کچھ بھی نہیں. نہ کسی فرشتے کا کچھ ہے, نہ کسی نبی کا کچھ ہے, نہ کسی ولی کا کچھ ہے, نہ کسی شیطان کا کچھ ہے. عام آدمی کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو چوری کیا ہوئی؟ اور جب چوری نہیں ہوئی, ہاتھ کس بات پہ کاٹو گے؟ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا, یہ تو بالکل آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ کسی مولوی کی بات تو ہے نہیں آپ کہیں چل چھڑ یار دوسرے مولوی کو پڑھ لیں, ایسا نہیں. یہ تو قرآن شریف کا فیصلہ ہے, وہ تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. تو آپ اسی طرح سے سمجھیں گے. تو پکڑا جانا چاہیے اللہ کو. آپ کبھی خیر کی طرف بھاگتے ہیں اور آپ کبھی شر کی طرف بھاگتے ہیں, آپ کبھی کسی کتاب کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی کسی کتاب کی طرف, کبھی کسی معلومات کی طرف. بنیادی طور پہ ان تمام سورسز کا جو پیچھے منبع ہوتا ہے, وہ سورس کا وہ ہوتا ہے کسی کی معلومات, کسی کا علم, کسی کی سیکھی ہوئی چیز. کسی نے قرآن پڑھا, ابا نے پڑھا, دادا نے قرآن شریف پڑھا, والدہ نے پڑھا, استاد نے پڑھا, قرآن شریف پڑھا, احادیث پڑھی, وہ پڑھنے کے بعد آپ تک پہنچا دیں. ابھی آپ تو اس عمر میں آئے نہیں ہے کہ آپ نے خود پڑھا ہوتا, چھوٹے ہوتے ہیں, ارلی ایجز میں آپ نے وہ مان لیا کہ جی ہمیں پتہ چل گئی یہ بات, ہم ہو گئے اللہ میں عالم فاضل. پچھلی محفل میں بھی جیسے ہم نے بات کی نا کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کسی آؤٹنگ پر جا رہے ہیں, یا آپ اکیلے کہیں بیٹھے, موڈ آ گیا, آپ نے کلک کیا, ویڈیو لگا لی, مولانا طارق جمیل کا بیان آ گیا سامنے, آپ کو سن رہے ہیں, بھائیو ایمان لے آؤ بھائیو. اب آپ اپیلنگ ہے, ماشاءاللہ کمال آدمی ہے, تو رنگ جم جاتا ہے, بندہ فوراً اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ سننا ہے, سن کے آپ کے اندر ایک جوش ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ بہترین آدمی ہے, طریقہ بھی ٹھیک ہے کرنے کا, تو رزلٹ آتا ہے. آپ 1 2 3 4 5 10 بیان سننے کے بعد عالم فاضل نہیں ہو گئے, یہ بات یاد رکھیں. عالم فاضل وہی ہے جس کی ویڈیو آپ نے سنی ہے, اس نے 30 40 50 سال میں کہیں سیکھا جا کے, رگڑے کھائے ہیں پوری دنیا میں پھر کے, مختلف مذہب کے لوگوں سے ڈسکس کر کے, سوال جواب کر کے, تب کہیں جا کے یہاں پہنچے. وہ 4 تقریریں سن کے سننے والا مولوی نہیں ہے, 4 تقریروں سے عالم دین, وہ مضبوط, وہ کہیں مارے کھائے گئے, رگڑے کھائے. تو آپ جب تک معلومات کسی کی استعمال کرتے رہیں گے, ناکافی ہے, بودا ہے, کمزور ہے, کہیں پر بھی باؤنس آ جائے گا, کہیں پر بھی اسٹرائک بیک ہو جائے گا. آپ خود کریں, اور اس میں پہلا اور آخری فارمولہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ آپ بادشاہ کو پکڑے, پہلے ہی راجے کو پکڑ لیں, آپ اس کے مال متا کو بکھیرے ہوئے کو, نہ اس کی کشتی کو دیکھیں, اسی کی چھوڑی ہوئی کشتی ہے. یہ دین مذہب والوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے. یہ ڈوب جانے والوں کی مثال ایسی ہے جو عام اپنے سورسز سے
چھلانگ مار دی، پتہ نہیں چلا، ادھر ادھر ڈوبے شوبے، ہاتھ پیر مارے، واپس یا تو کنارے پر آ گئے یا ڈوب کے فارغ ہوئے۔ عام مذہبی آدمی کا یہی حالت ہے۔ کچھ سیانے ہوتے ہیں، کسی شیخ کو، کسی امیر کو، کسی مولانے کو پکڑ لیا، یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، ایم ایس سی پی ایچ ڈی کر لیا اسلامیات میں، یا پھر کسی پیری فقیری کے سلسلے میں پڑ گئے، پیر و مرشد کو پکڑ لیا اور وہاں سے کشتی تک پہنچ گئے۔ جب کشتی میں پہنچے اور وہ زرق پر جڑاؤ صندوق دیکھا اور اس کا تالا کھولا اور توڑا اور دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ آخر میں کیا بچے گا؟ اسلام میں آپ صوفیزم کو سمجھ رکھنے ہیں بات، بزرگان دین نے اس کو بڑے آسانی سے واضح کیا، قرآن شریف میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، ایک وقت تم پر ایسا آ جائے گا، تمام علم حاصل کرنے کے بعد تم یہ جان جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ قرآن شریف کا فیصلہ اتنی پکی بات ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پہلی بات، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، مرضی منشا تمہاری کوئی نہیں، مرضی منشا میری۔ آخری فیصلہ میرا ہوگا، میں کروں گا آخری فیصلہ، تمہارے جھگڑے مکا دوں گا سارے میں اکیلا۔ آج بھی آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اللہ کا یہ حکم ہوگا، وہ دن ایسا دن ہے کہ بس کسی کی کوئی جرت، کسی کی آواز نہیں ہوگی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی کسی کو پکڑنے والا نہیں، کوئی کسی کو ملامت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے وہ تو دوزخ میں جا کے ایک دوسرے کو کوسنے دیں گے لوگ، قیامت کے دن کسی کو یہ اختیار بھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کو اللہ ہی کہے، اس کو کہے تو معبود ہے میرا، ایسی جرت بھی نہیں ہوگی، وہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکلے گا۔ اپنا ہوڑ، اپنا اختیار، وہ سب کی جان نکال لے گا اور فرشتوں کی بھی جان نکال لے گا اور عرش بھی ختم کر دے گا، عرش اٹھانے والا فرشتہ بھی ختم اور اسرائیل بھی ختم، روح قبض کرنے والا بھی ختم، سب ختم، اکیلا۔ کس کا امر پھر کوئی وجود ہوگا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ کائنات، نہ فلکیات، کچھ نہیں، ختم، کاسموس ختم، ماں سوا اللہ کی ذات کے کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے، جو کہ ایسا ہی ہے، آپ یہ بھاگ نہیں سکتے، ان فیکٹ تو یہ ایسا ہی ہے، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا، ایسا ہوگا۔ قرآن شریف میں لکھا ہے پہلے بھی ایسا تھا، پہلے ایسا رہا ہے، ہم نے بعد میں بنائے، آسمان زمین بعد میں بنائے، پہلے ایسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے کہا ہو جاؤ، وجود میں آ جاؤ، وہ آ گئے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کی تو کوئی اوقات نہیں، اس کو یہ یاد نہیں رہا، یہ ابھی کی بات ہے، یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ ایسی چیز ہی نہیں تھا، اس کے بعد اس کا وجود کو سرے سے جانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا، یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے، یہ بہت آخر میں بنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے انسان جو ہے یہ سب سے آخر میں بنا ہے، چیونٹیاں اس سے بہت پہلے بنی ہیں، کیڑے بہت پہلے بنے ہیں، سانپ بچھو اس سے بہت پرانے ہیں، ڈائناسور اس سے کروڑوں لاکھوں سال پرانے، جنات بہت پرانے، کروڑوں لاکھوں سال پہلے جنات بنے، فرشتے تو بہت پہلے بنے۔ انسان ہے آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ کا، لیٹسٹ، آخری بنائی جانے والی چیز میرے حساب سے، مجھے لگتا ہے، کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت کچھ بنایا اللہ تعالیٰ، لیکن بناوٹ کے لحاظ سے جو قابل ذکر چیز ہے وہ آخری لیٹسٹ ایڈیشن وہ انسان ہے۔ اور انسان کو یہ بتایا گیا کہ تم سے پہلے ہم نے اتنی مخلوقیں بنائی ہیں، آسمانوں کو بنانا مشکل ہے، زمینوں کو بنانا یا ان کے درمیان، یا تمہیں بنانا مشکل تھا، تم چیز کیا ہو؟ لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر ہی نہیں تھے اور قابل ذکر رہو گے نہیں آگے، ایک وقت ایسا تم پہ جلدی آنے والا ہے، تم دیکھتے ہو بہت دور ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑا قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم دیکھتے ہو بہت دور ہے وہ وقت، ہم دیکھ رہے ہیں وہ وقت بہت نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائم سپیس کی کوئی بات نہیں، تو ایک وقت ضرور ایسا آ جائے گا، والامر یومئذ للہ، میری طاقت میں رکھتا ہے، اللہ ہی ہے اکیلا، بات سمجھ لینی، اللہ ہی اکیلا، مخلوق کا وجود ختم، آسمان زمین ختم، کائنات ختم، کاسموس ختم، آسمان ختم، زمین ختم، آسمان کی پچھلے سبق میں ہمیں آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، آگ پڑ دیا، لپیٹ دیا جائے گا، زمین اٹھا دی، قبریں بدل دی، سمندر کا وجود ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کے اعمال باقی رہ جائیں گے،
نمازیں آپ کی باقی رہ جائیں گی. آپ کو ایسا لگتا ہے حج، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، نیکیاں، یا آپ کی برائی باقی رہ جائے گی؟ وہ رکھی جائے گی محفوظ، وہ رکھی جائے گی محفوظ، وہ محفوظ رہ جائے گی کہیں. آپ ہی باقی نہیں ہے، آپ کا وجود ختم کر دیا گیا، وہ بچ گیا. نہ آپ کی نیکی بچے گی، نہ بدی بچے گی، شیطان ہی نہیں بچے گا، بدی کا منبع ہی ختم ہو جائے گا، نیکی تھڑاک پھڑاک کرنے والا انسان ہی ختم، کوئی رسول باقی نہیں ہوگا کوئی. اب اس پہ ہمارے مذہب والے بڑے اعتراض کریں گے، ہوگا ایسا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، یہ بھی نہیں ہوں گے، سب ختم، فرشتے ہی ختم، جبرائیل ختم، میکائیل ختم، اسرائیل ختم، سب ختم، روح قبض کرنے والا ہی ختم، اکیلی ذات باقی. لیکن آپ کے اعمال باقی رہیں گے. اس وقت جنت اور دوزخ ہوگی یا نہیں؟ کیا لگتا ہے جی؟ جنت دوزخ ہوگی نہیں. جب سبھی ختم، جب عرش ہی ختم، عرش کو اٹھانے والے فرشتے نہیں، جو سمجھتے کہ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے ہم نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا، ان کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ اگر انسان ہوتا کہتا پتر میں تو وی آئی پی ہوں، تم سمجھتے میں تو اللہ کے پائے کے ساتھ جڑا کھڑا ہوں، تم جانتے ہو میری طاقت کے. جبرائیل امین اگر انسانوں والی سوچ رکھے، یا ایسی تیسی تمہاری، میرے 600 پر ہیں، ایک پر کھولوں تو آسمان زمین بھر جائے سارا. حدیث میں جیسے تمہیں جبرائیل کی طاقت کا پتہ ہے کیسا کمال رکھا ہے، ذوالقوۃ المتین، کمال کا ہے، ایک پر کھولے زمین آسمان بھر جائے، ایسا کمال. وہ بھی نہیں تو جنت اور دوزخ باقی، نیکی اور بدی باقی، بھجن کچھ باقی نہیں، کچھ باقی نہیں. یہ ہے اللہ کی شان، وہی باقی اکیلا. تو آپ اول آخر پہلے ہی اسے پکڑ لیں، پہلے ہی اسے. جب آپ وہاں سے شروع کریں گے، وہاں سے شروع کریں گے، سیکھنے کے عمل پہ آ جائیں گے، تو آپ کو ہدایت مل جائے گی، مسئلے ختم ہو جائیں گے. ورنہ سوال پیدا ہوں گے. سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اب میں پیر کرم شاہ صاحب کا وہ پڑھ رہا ہوں، وہ مولانا اشرف علی تھانوی کا پڑھا، وہ احمد رضا بریلوی کا رکھا، سارے ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. قاسم نانوتوی کا بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 5 7 10 علماء دین کی تفسیریں ہم جو اویلیبل ہیں اس وقت، میں نے پکتل کی بھی پڑھی ہوئی ہے، یوسف علی کی انگلش میں جو ہے پڑھی اچھی ہے. 5 7 10 علماء کی، 5 10 مفسرین کی آپ تفسیر پڑھ لیں قرآن شریف میں کیسا، تو آپ کو 5 7 10 مختلف قسم کی تفاسیر ملیں گی، تھوڑا تھوڑا فرق سب میں ہوگا، اور آپ کو چلو جائیں گے کہ یار اس کا کیا مطلب ہے. انفیکٹ ہوگا کیا، انفیکٹ ترجمے میں فرق ہوگا، کتاب میں فرق نہیں ہوگا، ترجمے میں فرق ہوگا. کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، آپ اس میں پھنس جائیں. میں ایک دفعہ ایک تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ الکہف کی، پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات. اس وقت تو آتش جوان تھا شاید، 20 سال. شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے اور میں تھا، ہم دونوں ایسی منصورہ تھا غالباً کسی کا، وہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ کہف. تو اس میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر تھا، اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں کچھ پڑھتے پڑھتے وہ ایسا کچھ اس میں واقعہ آیا کہ جی وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج زمین میں دھنس رہا تھا. اب اس وقت قرآن شریف تو ہم پڑھتے نہیں تھے نا، تو کالج یونیورسٹی والے تھے، پڑھا ہی نہیں تھا، قل هو اللہ احد اللہ صمد تھا بس، اس کے علاوہ تھا نہیں. یہ کون سی ایسی جگہ قرآن شریف میں لکھی ہے جہاں سورج زمین میں دھنس رہا ہے؟ ہم تو سائنسی قسم کے لوگ تھے، ہم نے کہا سورج تو دھنستا ہی نہیں کہیں، ہے نہیں، یہ تو غروب ہوتا ہی نہیں، یہ تو بات بنی ہوئی ہے، یہ تو سرکل کر رہا ہے، یہ کیوں لکھا ہے قرآن میں؟ پتہ چلا کہ وہ ایک بودا عالم تھا، اس نے ایویں اپنی ایک تک بندی کی تھی، عربی میں نہیں تھا وہ سورج کے، اس نے کہا سورج زمین میں دھنس رہا تھا وہاں. اصل میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں مغرب کا وقت تھا، غروب ہو رہا تھا، لیکن وہ چونکہ علامہ تھا بہت بڑے لیول کا، تو اس نے نئی قسم کی اردو نکال کے ٹھوک دی. ذرا میری تفسیر میں فرق آ جائے، لوگ ذرا اٹریکٹ ہو، اور ایک ہی لکھے ہے، ایک نویش ہے، ایک کہڑا علاقہ جی، یہ میں نے لگتا ہے مصر نے اگے جوڑا جا کے نا، ہے جی شام دے علاقے چ ہونا ہوئے گا، اتنے زمین ذرا تھوڑی جی پولی ہے نا جی، دلدلی علاقہ،
لوگوں نے پھر اس کے جواب اس طرح نکال لیا. انفیکٹ کیا تھا, اردو بازی کر رہا تھا وہ 2 روپے کی, اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. جاہل عالم تھا, فضول آدمی تھا. وہ پڑھنے والا پاگل ہو جائے گی, یار یہ کیا قرآن شریف میں نعوذ باللہ, یہ تو بات ٹھیک نہیں, تو ہوتا ہی نہیں, سائنٹیفکلی غلط ہے, بیڑا غرق کر دیا اس نے. اب اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو سوال پیدا ہوئی. قرآن شریف میں اس کا بڑا اچھا فارمولا ہے کہ دیکھو ان باتوں میں مت پڑھنا, تم ان باتوں میں پڑھنا جنہیں اہمیت دی جانی چاہیے. اہمیت کسے دی جانی چاہیے؟ اللہ ایک ہے, قیامت آئے گی, مخلوق کو تنگ نہیں کرنا, بس بات ختم ہو گئی. باقی ساری ہم نے مثالیں دی ہیں, اچھوں کی مثال دی ہے, بروں کی مثال دی ہے, جنت کا تمہیں بتا دیا ہے, دوزخ کا تمہیں بتا دیا ہے, عذاب ثواب بتا دیا ہے, ترکے کے معاملات بتا دیے, قتل بتا دیا, چوری بتا دی, تعزیرات ہم نے لکھ دی ہیں, بدکار کا لکھ دیا. غور کیے جانے لائق بات کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, قیامت آئے گی, مخلوق کو تنگ نہیں کرنا. فارمولا یہ رکھیں, ساری بات کھل جائے گی, آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں, ساری بات کھل جائے گی, آپ پھنسیں گے ہی نہیں قرآن شریف میں. پھر پھنسنے والی بات کیا ہے, تو سارا کھل جائے. نقطے سوال ختم ہو جائے. یہ نہیں کریں گے, نقطے ہی نقطے ہیں, سوال ہی سوال ہے, پوائنٹ ہی پوائنٹ ہے, اپنے عقیدے کے حساب سے. بریلوی پڑھے گا اس کو اپنے نقطے مل جائیں گے, دیوبندی پڑھے گا اس کو اپنے نقطے مل جائیں گے, ہے نہیں کہ وہ سورہ جن نکال لیتے ہیں نا اہل حدیث, اپنا وہ تبلیغی جماعت والے. یہ دیکھو جی اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے ہیں یہ مسجدیں, اللہ کے علاوہ ان مسجدوں میں کسی اور کو مت پکار کرو. قرآن شریف کی آیت. یہ جڑا صلاۃ و سلام تو سب پڑھنے ہو مسجدہ میں, یہ پڑھنا چاہیے تھا. پھر بندہ کہ نہیں یار, تو اس کو بھائی کو اپنی مرضی کی آیت مل جاتی ہے. ادھر یہ بھائی شروع ہو جاتے ہیں بریلویوں کے پاس 101 جواب قرآن شریف سے. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, میں یہ بحث کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, آپ اس لائن پر جائیں گے آپ بحث میں پڑے رہیں گے, آپ کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا, کسی نتیجے پہ آپ کبھی نہیں جائیں گے. آپ اسینڈنگ آرڈر میں اوپر سے نیچے آئیں, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے ذرا تھوڑا سا رسپیکٹ دینا شروع کر دیں کہ وہ انتہا سے زیادہ بڑی ذات ہے. وہ ایک تو پہلی بات میرے تصور سے بہت آگے کی بات ہے, مخلوق کے تصور سے بہت آگے ہے. وہ چاہے وہ فرشتہ ہے, چاہے وہ نبی ہے, چاہے وہ شیطان ہے, چاہے وہ جن ہے, کسی بھی مخلوق کے تصور سے بہت آگے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ 70 بار مر کے پیدا ہو جائیں, آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی, نہیں پہنچ سکتے اس کے فیصلے کو, اس کی بڑائی کو, اس کے کام کو, اس کی بزرگی کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے. یہ آپ طے کر لیں, آپ بہت کم سمجھیں گے, بہت تھوڑا. جتنا آپ سمجھیں گے بالکل ٹھیک ہوگا, اتنا ہی سمجھا جانا چاہیے تھا. آپ کی جتنی سمجھداری رکھی گئی ہے اس حساب سے ہی رکھی گئی, وہ ٹھیک رکھی ہے رکھنے والے سمجھ کر. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب علی 8 GB 4 GB ہے جی, کہتے ہیں نا اس طرح, ریم اس کی 4 GB ہے اور 32 GB اس کی میموری ہے, روم ہے, ہارڈ ڈرائیو اس میں لگی ہوئی ہے, 64 GB ہارڈ ڈرائیو ہے, صرف میموری ایریا ہی ہے. پتا ہوتا ہے آپ کو, کمپنی نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. 64 GB کا مطلب ہے کہ اس میں 65 GB نہیں آئے گا, 63 آئے گا. 64 بھی وہ ریزرو ایریا ہوتا ہے, وہ اس میں کوئی سیو نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے میموری فل. پھر جب آپ کیا دیتا ہے کمپیوٹر, آپ کو کیا کہتا ہے موبائل, اگر آپ نے نئی فائل ڈالنی ہے اس میں کچھ, پہلے ذرا پرانی فائلیں صاف کرو اس میں سے, ایسا لکھا ہوتا ہے. آپ پڑھتے رہو کہ جی یہ میموری فل ہو گئی ہے, اس میں مزید ریکارڈنگ کی گنجائش نہیں ہے, پرانی ویڈیوز ذرا سی نکالیں گے, اس میں ڈیٹا سے ریموو کریں, نیا ڈیٹا ڈالنا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا اس میں. آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں, ہاں یس سر, یس سر, کمپیوٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا, میں ایسا ہی کروں گا. کوئی سوال نہیں کرتے آپ. اگر کتاب والا بادشاہ یہ کہے پرانی میموری صاف کر دو, آپ کہتے ہیں میں تے ابے دا راستہ چھڑنا کوئی نہیں, میں تے دادے دے راستے چل سا, وہ تے سید سی, میں تے چھڑنا کوئی نہیں. ٹھیک ہے,
وہ آپ قرآن شریف میں اس کا بڑا ذکر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے یہ بڑا مضبوط ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کو جو پیچھے معلومات آئی ہوئی نا، نہ صرف باپ بلکہ باپ دادا، بلکہ کچھ استاد اور کچھ علماء دین اور کچھ مفسرین، وہ سارے کے سارے ایک نمبر نہیں ہوتے، بڑا بڑا اپنی سمجھدانی کا فرق ہوتا ہے. ان کی معلومات ہی پہ چلتے رہیں گے تو آپ اسی نتیجے پہ جائیں گے. آپ کو نیا سیکھنا ہے، پرانی میموری ڈیلیٹ کریں گے تب آگے چلیں گے، سلیٹ صاف ہوگی آگے چلیں گے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال سے آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں. آپ کھانا کھاتے تھے کناعت کے ساتھ جب میسر ہوتا تھا، جب ہوتا تھا نا وہاں پھر دعوت ہو رہی ہے، کھلا کھانا ہے، کسی بڑے سردار نے دعوت کی ہے مومنین کی، ایسا بھی ہوتا تھا. سیدنا عثمان غنی نے دعوت کر دی ہے ایک اہتمام کے ساتھ، وافر ہوتا تھا کھانے کو، آپ اس میں قناعت کے ساتھ کھاتے تھے تھوڑا. بڑی مشہور روایت ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جی اگر تمہیں 2 روٹی کی بھوک ہے تم 1 کھاؤ، ایسا ہی ہے. تو آپ اپنی میموری بھی اسی حساب سے یوز کریں. 64 GB ہے نا، 32 GB پہ رک جائیں جا کے. لیٹ دیٹ میموری ایکسپینڈ. آپ جب سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، ابھی آپ پڑھیں گے نا آگے سافٹ ویئر کا، آپ ونڈوز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، کمپیوٹر میں ونڈوز ڈالتے ہیں نا، تو ونڈوز کی آپ نے DVD ڈال دی ہے یا USB لگا دی ہے، وہ تو تقریباً 1.5 GB وہ ہوتی ہے کمپریسڈ فارم میں. جب آپ انسٹال کرتے ہیں نا اسے، وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، پھر اسے 8 GB چاہیے. میموری ایریا ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی؟ منیمم 8 GB. فائل کتنی بڑی ہے؟ 1.5 GB کی، 1 GB کی فائل. لیکن کمپیوٹر آپ کو یہ پہلے بتا دیتا ہے یہ میموری اگر آپ نے ڈالی تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے 7 GB اور چاہیے. یہ مت کرنا کہ 8 GB کی جناب علی ہارڈ ڈرائیو ہو اس میں آپ گھسیڑ دیں، پھر ونڈوز دی جائے گی، وہ کرپٹ ہو جائے گی، وہ کرپٹ ہو جائے گی. آپ نے جو معلومات حاصل کر دی ہے، لیٹ اٹ بی ایکسپینڈ. یہ کھلے گی، یہ اپنی شاخیں نکالے گی، یہ ایک درخت بنے گا آپ کے دماغ کے حساب سے، آپ کی میموری کے حساب سے. تو آپ کی میموری اگر 64 GB ہے تو آپ 32 GB استعمال کر کے باقی کو کھول دیں ذرا، کہ آپ نے جو معلومات آلریڈی لے لی ہے اسے ذرا کھول دیں. دونوں عقیدے ہیں، دونوں سچے ہیں، صوفیوں میں دونوں چلتے ہیں. حضور سیدنا سلطان باہو صاحب سرکار کا فرمان، علم و باز کرے فقیری تا مرے وانگ دیوانہ ہو. ہے جی، سنیے آپ نے، کوئی انوکھی بات نہیں، سب نے سنی ہوئی. بابا بھلے شاہ کا فرمان ہے، علم و بس کریں اور یار اکو الف تیرے درگار. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. یا آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس سیکٹ کے آدمی ہیں. باتیں تو دونوں بڑے لوگ تھے، دونوں کی باتیں بالکل اٹل فیصلے کی ہیں، بہترین، بہت بہترین عالم تھے، کمال کے سیانے آدمی تھے. آپ نے سیکھنا ہے تو کتنا سیکھنا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کی معلومات ختم ہو جائے گی. یہ یاد رکھیں، قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ختم ہو جائے گا سارا. فیصلہ میں کر دوں گا، تمہارے سوچ سمجھ ایسی تیسی، تمہارا اچھا برا پہاڑ میں گیا. فیصلہ میں کروں گا، میں اپنی مرضی سے فیصلہ، تمہاری مرضی سے فیصلہ کروں گا. تمہاری مرضی سے فیصلہ کیا تو بھائی فیصلہ نہیں ہوگا. میری مرضی پہ چلیں آپ میری مرضی پہ چلیں، آپ فیصلہ کر لیں، آپ نہیں کر سکتے. انسان دوسرے کی مرضی پہ چل کے فیصلہ نہیں کرتا، گیٹ میٹ ہو جاتا ہے. یار ڈبل مائنڈ کرتا انہیں. اب وہ 2-3 دوست چلے جائیں نا موبائل لینے، وہ ایک لڑکا فون کرے، او یار آ جائیں ذرا، اتنے مارکیٹ جانا کہ موبائل لینا، ہاں میں چل سا نال میں لے کے دے سا. 3-4 دوست چلے جائیں نا، بس موبائل کا ہی بڑا غرق ہو جاتا. یہ کہتا او یہ والا لے، او یہ لے، او یہ لے، او یہ، تجھے نہیں پتا. وہ پزل ہو کے آخر دکاندار کی جاتا ہے، بھائی تو ہی بتا دے. اب دکاندار پٹھا سیدھا اسے ٹھوک کے فارغ کرتا ہے، 2000 روپے اضافی لے کے ختم. پھر وہ کلک میں ہوتا ہے، یار یہ ٹھیک نہیں آیا یار، وہ والا صحیح تھا. پھر چلا جاتا ہے، بھائی جان یہ واپس کر، کہتا ہے جی 2000 روپے اور دو. وہ تو بیٹھا اس لیے بھائی، کہتا ہے یہ تو جی کھل گئی سیل، یہ تو اب وہ 40,000 کا لیا تھا 35 کرا گیا، واپس کرو. وہ کہتا ہے اچھا یار یہ لے، وہ والا دے دے. اب وہ بھی ہوتا موبائل ہی ہے، اس میں بھی اسکرین ہے، ٹچ ہے، یہ وہ فرق کوئی نہیں ہوتا. کہتا نہیں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. وہ ٹیکا لگ گیا ہوتا ہے. تو ہم ٹیکا لگوا کے بہت خوش ہوتے ہیں، مذہب میں بھی ٹیکا لگوا کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں.
میں نے پچھلی مثال آپ کو سنائی، پھر ریپیٹ کرتے ہیں تھوڑی سی، بڑی خوبصورت مثال ہے سمجھ لینے کے لیے. 6 بھائی تھے اور سیانے بڑے تھے، سارے کے سارے بہت عالم فاضل کمال کے. جو سیانا ہوتا ہے نا بس جہالت کے بہت قریب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. بس ایک اس کو ایک ہوا ہی چاہیے، ہلکی سی پھوک، ہلکی سی پھوک، بس جہالت کے بڑا قریب ہو جاتا ہے. تو بچنا چاہیے سیانے پن سے. یہ 6 تھے نا، کہیں جناب علی سفر کرنے چلے گئے اور کہیں دریا آ گیا. انہوں نے کہا بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، اب یہ ہے نا کہ بھائی کوئی وہاں رہ جائے. ٹھیک ہو گیا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، دریا میں اتر گئے، ٹھک 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 دریا پار کر گئے. کامیاب کامران ہے جی. اب جب یہ پار اترے تو انہوں نے کہا گنتی کر لیتے ہیں یار، کوئی رہ تو نہیں ہے گنتی کی. اب ایک نے کہا میں گنتا ہوں. 1 2 3 4 5. اوہ تیری خیر، چھٹا کدھر گیا؟ تو نے کہا تو نے غلط گنا ہے. دوسرا آ گیا، 1 2 3 4 5. اوے یار ایک تو واقعی رہ گیا. رونا پٹنا مچ گیا، بیڑا غرق. سب نے گن لیا، خود کو گنے نا، وہ باقی کو گن کے فارغ کر دی. ایک تو ڈوب گیا، اس کے رونے بیٹھ گئے، پتہ نہیں کون سا ڈوبا، یہ بھی نہیں پتا. ایک ایسی بھیڑ چرانے والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے روتے دیکھا، اس نے وہ سمجھ گیا یہ سیانے بیٹھے ہیں سارے. کیا مسئلہ کیا؟ کہتا جی مخمسہ پڑ گیا، ہم وہاں سے چلے تھے 6 تھے، یہاں گنتے ہیں 5 ہیں. یہ سمجھ گیا ساری بات کہ یہ عالم دین ہے سارے، یہ سیانے ہیں. اس نے کہا اگر میں آپ کی گنتی پوری کر دوں، چھٹا بھی حاضر کر دوں، کیا نا؟ اس نے کہا 10 ریال دیں گے تجھے فی کس. ٹھیک ہے. اس نے اپنی لٹ اٹھا لی، کہا آ جاؤ پتر سارے کان پھڑ دو. کان پکڑا کے ایک کو مارا، 1 وہ گیا، 2 3 4 5 6. جب 6 کو لتر لگے نا، گئے 10 ریال بھی دی. بھائی بڑی مہربانی، قسم خدا دی، اسی تے مر گئے سن. اے لو بڑی مہربانی. 99% انسان کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، علم فضل برباد کر دیتا ہے. اس لیے وہ آپ کا ہوتا نہیں ہے، آپ کا وہ علم ہوتا نہیں جو آپ نے لے لیا ہوتا ہے، وہ آپ کو ہلکان کر رہا ہوتا ہے. آپ سیانے بن گئے ہوتے ہیں وہ سمجھ کے، آپ اور کو کرتے نہیں. آپ کہتے ہیں میں سیانا ہو چکا ہے، اب مجھے مزید سیانے پن کی ضرورت نہیں، اب تو میں سیانا پن بانٹوں گا لوگوں میں، اب تو میں لوگوں کو سکھاؤں گا. انما نحن مسلمون، اب تو میں اصلاح کا کام کروں گا. گنتی پوری ہو جاتی ہے، جیب سے جب آپ پیسے دیتے ہیں ٹیکا لگتا ہے، آپ مطمئن خوش خرم شادمان فرحان ہو جاتے ہیں کہ اب تو پکا جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اب تو بھائی آج روزہ بہت لگا تھا، اتنی پیاس لگی ہے نا، آج کا روزہ اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کیا ہوگا. آپ دل سے چاہیں نہ چاہیں لا شعور میں یہ بات آتی ہے. جڑے 3 روزے وچ رکھے نا، وہ گرمی جڑی پئی ہے نا، وہ صحیح روزے سن. آج تو پتہ ہی نہیں لگیا نا، ان دسمبر کے روزے پتہ ہی نہیں لگے. کچھ خبیصوں کو تو دسمبر میں بھی روزہ لگ جاتا ہے، سیانے لوگ ہوتے. ابھی وہ انگلینڈ میں بتا رہے تھے کہ ابھی 5-6 گھنٹے کا روزہ ہوگا تو یار لوگ روزے پورے کر لیتے ہیں. اس میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم روزہ پورا کر لیں گے، پیچھے تو رکھے نہیں تھے، وہ جلدی جلدی رکھ لیتے. تو بہرحال ٹھیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں، رکھ لو بھائی. آپ اسی طرح گنتیاں پوری کرنے کو بہت اجر کا کام سمجھتے ہیں، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اسی کو جنتی ہونا سمجھ لیتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے بہادری کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھا نہیں ہوتا. کھلا سمندر پڑا ہے نا، آپ ہمیں ٹانگیں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، بس چھپ 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 کر رہے ہیں. سمندر دا بڑا مزہ آ رہا ہے. باہر نکل کے زیادتی ظلم یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں بڑا ماہر تیراک ہو گیا ہوں، بڑا ظلم کرتے ہیں. آپ کو تیرنا نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج کی کوئی پریشانی کی بات. لیکن آپ بہادری ختم کر دیتے ہیں. آپ باہر جا کے یہ نہیں بتاتے کہ بھائی جان میں سمندر میں اترا نہیں، میں نے صرف پیر گیلے کیے، میں نے صرف یوں کر کے نا دیکھا ہے، یوں کر کے تھوڑا آنکھوں پہ مارا ہے، بس. پریٹینڈ آپ یہ کرتے ہیں کہ میں تو آخری کنارے تک گیا ہوں، میں تو سمندر پار کر گیا تھا، میں تو نیچے زمین دنیا دیکھ آیا ہوں، میں تو وہاں پہ جا کے مرمیڈز دیکھ کر آیا ہوں. یہ مرمیڈز اسی لیے نکلی ہیں، جو سمندر میں اترے نہیں نا انہوں نے جل پریاں دیکھی ہیں. جو سمندر میں اترے انہوں نے کہا جل پری تو ہوتی نہیں اندر. سمندر میں اترنے والے کو کبھی جل پری ملے گی؟ خود سوچیں آپ. یہ سمندر کے باہر رہنے والے کو ملے گی ہمیشہ.
وہ کہانی گھڑے گا. سمندر کی گہرائی میں جاؤ, 7 تہیں ہیں سمندر کی, ایک تہ سے اترو, دوسری میں جاؤ, تیسری میں جاؤ, چوتھی میں جاؤ, وہاں تمہیں یہ مخلوق ملے گی, وہاں یہ ملے گی, آخر اس کو مرمیڈز مل جائیں گی, حسین و جمیل عورتیں, مچھلی کا جسم نیچے کا, اوپر خوبصورت خوبرو عورت. یہ ملے گی اسے جو سمندر میں نہیں اترا. معذرت کے ساتھ دنیا جہان کی ہر مذہب کی کتابیں اسی طرح بھری پڑی. یہ سمندر میں اترے بغیر کہانیاں لکھتے ہیں. جو سمندر میں اترا وہ کہتا ہے بھائی جی کچھ نہیں ہوتا, بڑا صاف پھول جاتا ہے. کہتا ہے تو نے تو ماسک لگایا ہوا. کہتا ہے پھر بھی پھول جاتا ہے, بڑا دباؤ ہوتا ہے پانی کا, مرنے والا تھا میں. کہتا ہے تم تو بڑے غوطہ خور ہیں, 25 سال سے تو غوطہ خوری کرا. کہتا ہے بھائی جان مرنے میں غوطہ خوری کرتے ہیں ڈوب کے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ بہت غوطہ خور ہیں, بہت نیچے تک گئے, بڑے ڈائیور ہیں. آپ ہی مریں گے سمندر میں. باہر رہنے والا سمندر میں تھوڑی مرے گا, جو گھر میں بیٹھا ہے بستر میں وہاں مرے گا. تو جیسے آپ کو یاد ہے ہاف پلیٹ ڈرامہ معین اختر والا, تو وہ اپنے وہ میاں کو کوسنے دے رہی ہوتی کہ جب وہ کہتا ہے بیگم جب ہم نہیں ہوں گے نا پھر تم ہمیں یاد کرو گے. کہتی ہے تم کیسے نہیں رہو گے, ہے جی, باہر تم جاتے نہیں, تمہارے تخت تک ٹرک آتا نہیں, تم اس کے نیچے آؤ گے نہیں, ہے تم کیسے مرو گے. تو بھائی جان جو بستر میں بیٹھا ہوا کہانی لکھ رہا ہے سمندر کی لائف پر, اس نے کون سا ڈوب کے مرنا ہے؟ کہانی لکھنی ہے, اور مارکیٹ اس کی بہترین, اس کی تو جناب علی بہترین رائٹی کھائے گا. وہ صرف سمندر میں غوطے کھانے والا رائٹیاں نہیں کماتا ہے. وہ سیدنا علی کی طرح رہ جاتا ہے, سیدنا حسنین کی طرح رہ جاتا ہے جی, قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ. سیدنا عثمان کی طرح حرم میں قتل کر دیا جاتا ہے, سیدنا عمر کی طرح نماز پڑھتے ہوئے چھرے مار دیے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے غواص کا کام. جو پریکٹیکل فیلڈ میں رہتا ہے اس کا انجام آپ یہ کرتے ہیں. وہ کہانیاں نہیں لکھتا, وہ کہانیاں نہیں سناتا, وہ فیری ٹیلز نہیں سناتا, اس نے کوئی مرمیڈز نہیں دیکھی ہوتی, اس کی بات میں چسکا ہی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ تو کہتا ہے روکھی سوکھی نماز پڑھو, سوکھی روٹی کھا لو, ایک چادر میں گزارا کر لو. اچھا چھوڑو, ہمیں تو وہ چاہیے قصہ خوان, قصہ گو, اعلیٰ نسل کا. ایسے لکھے تصویر کشی ہو جائے, لفظ پڑھیں سامنے ویڈیو چل پڑے, ایسے لکھیں. تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. اور بعد میں تو پھر وہ ظاہر ہے میراسیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ جی بکتا کیا ہے بازار میں. بازار میں بکنے والا آئٹم ڈھونڈ لیتے ہیں یار لوگ, پھر وہ ایسا ہی لکھتے ہیں. کچھ تہنیتی کلمات لکھ لیے, بادشاہ کے حوالے کیے, بادشاہ کہتا ہے واہ مزے آ گیا, کمال, زبردست, مشیر خاص ہو جاتا ہے. میرے جیسا آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے یا میرا کیا ایسی تیری, میں تو بھائی اپنی دال روٹی کر رہا ہوں, میں تو جنگل جاتا ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, لے کر آ رہا ہوں, تو آیا یا وہ گیا, وہ آیا, تیسرا گیا. میرے لیے بادشاہ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. بادشاہ اسے اپنا مشیر خاص بنا لے گا, بادشاہ اس کو سنے گا. بادشاہ کہے گا یہ میرے کام کا آدمی نہیں, لکڑ ہارا خبیث, دفاع کرو سے. اس کا کوئی مقام مرتبہ اور کسی ہسٹری میں کہیں نام نہیں ہوتا. تو عبادت ریاضت آپ کی ایسی ہے, آپ بڑا زور لگا کے کشتی میں پہنچ جائیں گے, جب صندوق کھولیں گے کچھ نہیں, ساری معلومات ختم, سارا اختیار ختم, فیصلہ کرنے والا اکیلا بیٹھا ہے. ایسی جیسی تمہاری عبادت ریاضت میں, ابھی تم ہو کون؟ تمہاری عبادت ریاضت یہاں میٹر کدھر کرتی ہے؟ میری کائناتوں میں تم چیز کیا ہو؟ کتنی نمازیں تو نے پڑھی ہیں, تو ایک نماز میں بھی میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا. تو جناب علی اپنی دال روٹی میں لگا رہا ہے ہر نماز میں, اور نماز تو پڑھی ہے صرف اس لیے کہ میں بعد میں دعا مانگ لوں. مجھے پیسے چاہیے, مجھے صحت چاہیے, میرے بچے کی صحت, میری بیٹی کی صحت, میری بیٹی کا بیٹا, میری بچی کا بچہ. تم نے تو یہ کیا, تم نے میری نماز ایسی تیسی جاؤ. میں نے آپ کو پرانی مثال سنائی ہے, اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں, 1 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی. صحرا میں ایک میاں بیوی رہتے تھے, بڑی مشکل بارش ہوتی ہے وہاں. یہ بھوکے مر رہے تھے. وہ درویش آدمی تھا کمال کا, سیانا آدمی تھا, علم فضل والا آدمی تھا. بیوی نے اسے کہا کہ تمہیں چاہیے خلیفہ بغداد کے دربار میں, سنا ہے بڑا نیک آدمی ہے, تمہارا علم فضل کی قدر کرے گا, تمہیں خلت سے نوازے گا, انعام اکرام ملے گا, تمہارا کچھ سہارا ہو جائے گا.
کہیں ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، چل پڑے بھائی صاحب، اب تھا تو کچھ نہیں۔ صحرا میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے پانی، بارش کا پانی۔ بارش کئی کئی سالوں میں ہوتی ہے، پانی اکٹھا کیا جاتا ہے، بڑا محفوظ رکھتے ہیں اس کو۔ یہ کہیں کسی ایک کٹورے میں غریب کے پاس تھوڑا سا پانی بارش کا بچا ہوا تھا، اس نے بڑا پیک کر کے بیگم نے اس کو دے دیا کہ یہ بادشاہ کو لے جا کے دینا کہ جی یہ نایاب ہے اور قیمتی آپ کی نظر ہے، سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے لیے۔ اب یہ خلیفہ کے پاس پہنچ گیا بغداد۔ ایک دور اچھا بھی گزرا ہے نا خلیفوں کا، سارے اسی طرح کی خلیفے قسم کے نہیں تھے، خلیفہ نان فتائی والے، کچھ اچھے بھی تھے، خلیفۃ المسلمین ٹائپ کے۔ دربار پہ جا کے اس نے صدا لگائی، دربان بھی سیانے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا خلیفہ ہے، آپ ملے، بسم اللہ۔ اس کو رسائی مل گئی، چلا گیا بادشاہ کے دربار، بادشاہ کو اپنا رونا سنایا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بندہ سے کام کا آدمی ہے، نگینا ٹھیک، نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ عالم دین ہے، سمجھدار، آپ کو مسند ملے گی، ٹھیک۔ اس نے پیش کیا کہ جی بادشاہ کے حضور یہی نظر ہے، سب سے قیمتی چیز۔ بادشاہ نے بڑے احترام سے، جیسے کہ ایک ویلیو دینے والا ایک بڑا ہوتا ہے، اس نے بڑے اہتمام سے وہ لے لیا اور واہ بھائی بڑا نایاب آپ تو فلا، کیا ہے اس میں؟ کھولا، اس میں گدلا سا پانی تھا صحرا کا، کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جی یہ بارش کا پانی بڑی مشکل سے اکٹھا کرتے ہیں ہم، صحرا میں 6 سال بعد بارش ہوتی ہے، ہم بڑی مشکل سے اکٹھا کرتے ہیں اور محفوظ کیا ہوا آپ کی نظر، سب سے قیمتی ہے، ہمارا لائف سیونگ ڈرگ ہے یہ، آپ کی نظر۔ بادشاہ نے بڑے ادب سے احترام سے اس نے کہا میرے خزانے میں سب سے اوپر اس کو رکھو، سب سے اوپر، اور ان کو خلت سے نوازا جائے، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو ہمارے شہر کی سیر کراؤ۔ یہ اب جو ہرکارے تھے اس کو ذرا بلا کر فلانے ذرا بات سنو، اس کو لے کر جا رہے ہو سیر کرنے، کچھ بات کی بادشاہ نے اور کہا جی اب آپ سیر کر کے ذرا گھومے پھرے دیکھیں۔ ایسے ہی گھومے پھرے، بازار دیکھا، رونق دیکھی، یہ تو جنت ہے بھائی، کمال ہے یار۔ اس نے بازار کہاں دیکھے تھے، صحرا کا رہنے والا آدمی، دکانیں سجی ہوئی ہیں، کھانا بھرا ہوا ہے، ڈرائی فروٹ الگ، گوشت الگ، دودھ الگ، کہا یہی تو لکھا ہوا تھا۔ لوگ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، آگے طوائفیں ناچ رہی ہیں، بیلی ڈانس ہو رہا ہے، بازار جنت مقام ہے۔ کہیں وہ گزرتے گزرتے نا ایک ندی نالے کے پاس سے گزرا، بیچ میں ایک نہر زبیدہ ٹائپ کی نا ایک نہر بہ رہی تھی شہر کے بیچ میں، وہاں سے گزرا، وہ پانی دیکھ کے تو پاگل ہو گیا، اتنا صاف، اتنا سارا پانی، اتنا پانی، پاگل ہو گیا کہ یہ تو لوگ بچے نہا رہے ہیں، پانی پانی ہے یار۔ تو اس نے کہا غریب نے پانی دیکھا تھا، صحرا کا آدمی، اور بے قدری ہو رہی ہے، پھینک رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، کھیل رہے ہیں لوگ پانی کے ساتھ۔ جو ہرکارا تھا نا وہ بادشاہ کی اس بات کو بھول گیا، اس نے کہا تو نے تو ابھی نیل نہیں دیکھا، تو نے تو ابھی نیل نہیں دیکھا، نیل تو اتنا بڑا ہے، تو سوچ سے تیری بڑا ہے، دجلہ اور فرات کیا چیز ہے اس کا؟ اس نے کہا مجھے دکھا کر لاؤ، اس نے کہا بھول نہیں تم مجھے لے چلو، میں بادشاہ کے بعد میں جاؤں، پہلے تمہارا نیل کو مصر لے گیا، اس کو نیل دکھایا، ہوئے ہکا پکا برا حال، بیڑا غرق، پھر کہاں بحر اکیانور، کہاں بحر کلزم، دماغ ہی الٹ جائے بندے کا، اتنا پانی، صحرا میں رہنے والا بڑا پریشان، پشیمان، سر جھکایا ہوا، اداس، واپس آ گیا بادشاہ۔ بادشاہ نے مسند پہ بٹھایا، اس نے کہا تم بڑے پیارے آدمی، بہترین، کیا ہو گیا؟ خوش نہیں ہوئے ہماری حکومت دیکھ کے؟ خوش نہیں؟ کہا جی خوشی بہت چھوٹی چیز رہ گئی ہے، میں تو حیران پریشان رہ گیا ہوں، اور آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، میں اس پر بڑا شرمندہ ہوں، بہت بڑے ہیں آپ، کمال، آپ بادشاہ ہیں واقعی، میں سمجھ گیا، میرا گدلا چھوٹا سا پیالہ پانی کا وہ تم نے بڑی عزت سے رکھا، تمہارے تو نیل بہ رہے ہیں، تمہارے تو نیل بہ رہے ہیں، تمہارے لیے کیا اوقات تھی اس پانی کی جو میں بڑا 7 منزلیں طے کر کر کے تمہارے لیے لے گیا، کچھ بھی نہیں، لیکن تم قدر والا ہے، تو نے اس پانی کی قدر کی۔ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن ایسا ہی ہونے والا ہے، آپ بڑے عبادت، ریاضت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات،
نیکیوں کے پنڈ پہاڑ چک چک کے لے جائیں گے. عزت کرنے والا عزت کرے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بسم اللہ آ جائے آپ لے لیں. وہ آپ کو اپنی جنتوں کو دکھائے گا. جنت کی ہوا قرآن شریف میں اور حدیثوں میں جیسے حدیث میں اس کا بڑا خوبصورت ہے. جنت کی ہوا ہی جب تمہیں لگ جائے گی نا تو تمہاری طبیعت بدل جائے گی. جنت کے باہر لگا ہوا درخت ایسا ہوگا کہ تمہاری سوچ سے باہر. پھر قریب پھر قریب پھر قریب. پھر جنت کی ہوا آئے گی, ہوش اڑ جائیں گے اڑنے والے کے. ہے جہنم سے ایک آدمی کو نکالا جائے گا. جب اس کو جنت کی ہوا ہی لگے گی تو وہ حیران پریشان رہ جائے گا کہ یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا تھا. نعمت اتنی بڑی تعداد میں بھی ہوتی ہے. سمجھدانی کی بات ہے, وہی اس کی سوچ سے بہت آگے کی چیز ہے. جب اس کے سامنے اس کا اجر لایا جائے گا تو وہ کیا مقام ہوگا. جس کے ہاں اجر کے نیل بہ رہے ہیں, جو اجر گر ہے, جس سے اجر نکلا ہے جی, جو اجر کا پیدا کرنے والا ہے, جو نیکی کا پیدا کرنے والا, نیکی کا خالق. نیکی کے خالق کے سامنے آپ اپنی نیکی کیا لے کے جائیں. آ گئیں گے یا اللہ یہ دیکھیں 1.5 کلو عبادت کر کے لائے. کمال. عزت کرنے والا تو عزت ہی کرتا ہے. نبی پاک بھی ایسے ہی تھے. نبی پاک کمال ہے نا. بادشاہ کا وزیر تو بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے. غزوہ تبوک تھا, بڑا برا حال تھا, بڑی مشکل حالات تھے مسلمانوں کے نا. بڑی سختی تھی, فصل کٹی نہیں تھی اس وقت, فصل ہوئی نہیں تھی, جنگ شروع ہو گئی. رومر یہ ہو گئی کہ جی روم کی فوجیں آ گئی, جنگ ہونے والی, اور یہ عیسائی فوجیں اکٹھی ہو رہی تھی. اس ٹائم تھی وہ افواہ, ویسے کوئی خاص نہیں تھی, لیکن ہو گئی تھی کچھ فوجیں. تو مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنگ ہوگی اور شہر سے باہر جا کے ان کو انگیج کیا جائے گا. 30-40 ہزار کا لشکر جانا تھا یہاں سے. ایک دستہ 40 ہزار کا بھیجا بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی لے آؤ سامان, جنگ کی تیاری کی, جہاد میں اکٹھا. جس کے پاس جو تھا وہ لے آئے. ایک صحابی دور ذرا کھڑے ہو گئے, بڑے پریشان پشیمان, بڑے دکھی. جی میں حاضر تو ہوا ہوں کچھ نظر کرنے, لیکن میرے پاس مال بہت کم ہے. آپ کے پاس ڈھیر لگ رہا تھا مال اسباب کا سامنے. دیکھا جو ہے لے آؤ. پریشانی. وہ آئے اور بڑے ڈرتے ڈرتے انہوں نے وہ 2 کھجوریں نکالی. انہوں نے کہا جی میرے پاس یہی تھا, میں یہی لایا. آپ نے فرمایا بھائی تم نے تو کمال کر دیا, تو اپنی سب سے قیمتی چیز لایا. بڑے احترام کے ساتھ اٹھا کے سب سے اوپر رکھ دی ڈھیر پر. نے کہا یہ بڑی وزن والی چیز ہے, اس کو سب سے اوپر رکھ دو. بادشاہ کا وزیر بادشاہ بھی جاتا ہے نا, قدر کرنا والا, قدر دان بادشاہ کا قدر دان وزیر, ایسے ہی دل جوئی کرنے والا. ورنہ کھجور کی کیا اوقات رہ جاتی غزوہ تبوک میں. روم کی فوج سے لڑنے کے لیے 2 کھجور کیا کرتی, اصلی بات. لیکن نیت کی بات, بڑے عزم والے صحابی سے ایسے ہی قدر کی گئی. قدر کی جانے لائق چیز کوئی نہیں تھی. سچ بات ہی ہے, 2 کھجور کوئی مطلب نہیں تھا. قدر کرنے والے نے قدر کر لی, شکر کر لیا جائے. آخر میں یہ آپ کر لیں عبادت, آپ علم حاصل کر لیں, معلومات کر لیں, سب ختم. بیٹے بیٹیاں بیویاں مال اسباب املاک ختم ہے سارا. قرآن شریف میں کئی بار لکھا سارا ختم ہو جائے گا. سب تمہارے قریبی رشتے دار, بیوی شوہر کو نہیں جانتی ہوگی, باپ بیٹے سے بھاگتا پھرے گا, سب ختم ہو جائے گا. اور یہ ہوگا جب لکھا ہے کتاب میں سارا ہوگا, ایسے ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. تو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. وہ علم و بات کرے فقیری بڑے باغ دیوانہ ہو کر لے, یا ایک کو الف تیرے درکار کر لے. یہ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس راستے کے آدمی. ٹھیک ہے جی, آپ علم حاصل کریں, گھومے پھریں اور معلومات اکٹھی کریں, بڑے عالم فاضل بن جائیں. سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, یہ وہ ایجادات ریولوشن میں چاہتے ہیں آپ. یا پھر ایک جھونپڑے کے اوپر جناب علی ننگ دھڑنگ زمین پر ہے جی, کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنا ہے. آپ کی مرضی کی بات ہے, آپ کو جو پسند ہو وہ کر لیں. آپ کے من کا سودا ہے, آپ کی مرضی کا فیصلہ کر لیں. عبادت ریاضت ضرور کرتے رہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کرتے رہے جیسی ہوتی ہے. قدر کرنے والا قدر تو کرے گا نا ضرور, وہ تو اس میں تو طے بات ہے, وہ تو قدردان ہے, اس کا نام ہے میں قدر کرتا ہوں. تو اپنے نام کی لاج رکھے گا لازمی. وہ 70 گنا بڑھا کے قرآن میں لکھا ہے نا, تم ایک کرو گے ہم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. تم دیکھتے نہیں فصل کو, ایک دانہ بوتے ہو کیسے ہم 7 بالیں نکالتے ہیں, 700 گنا بڑھا دیتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ.
سب بلاتے ہیں، یاد ہے نا، بڑا خوبصورت ہے. تو پڑھتے رہیں اور غور فکر کرتے رہیں. باقی بات پھر کریں گے، ویڈیو بڑی لمبی